دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف تو پڑھ لیجئے، دل دماغ تازہ ہو جائیں۔ الحمدللہ وحدہ خوبی اور ہر خوبی، تعریف اور ہر تعریف صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ درود و سلام اس ہستی پر ہو جس نے ہمیں اس کی پہچان کروائی۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج کی زینت، امت اور ملت کا درد رکھنے والے اللہ کے مقدس بندے اور سارے ہی دینی بھائیوں دوستوں، وقت کم ہے، بہت ساری ضروری باتیں آ چکی ہیں، بولنے والا تو سوچتا ہی ہے شروع کہاں سے کروں، تو مجھے ایک ہی بات بار بار اندر میں آ رہی ہے، اپیل کر رہی ہے کہ یہ کہو۔ کیا کہوں؟ یہ گھڑی سرزمین آکوٹ پر آپ حضرات کی برکتوں سے وہ گھڑی ہے کہ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس بے انتہا خوش ہو رہی ہے۔ پیغمبر تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں، کردار پہنچائے جاتے ہیں۔ میرے نبی دنیا سے نہیں جا رہے تھے، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، ہم کو اور آپ کو تو اچانک اٹھا لیا جاتا ہے، پوچھیں تو کبھی نہ جائیں گے، فرشتہ آئے اور پوچھے تو ہاں کہیں گے؟ ارے وہ 120 سال کا ٹیڑھی کمر والا بھی ہاں نہیں کہے گا۔ اس لیے ہم سے اور آپ سے تو نہیں پوچھیں گے، مگر انبیاء سے پوچھتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا آؤ گے کہ ابھی رہو گے؟ بہت مختصر مجموعہ روایات کا حاصل بتا رہا ہوں، کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے کہا چاہتا تو ہوں کہ آ جاؤں، اس لیے کہ اے بلانے والے، تجھ سے بہتر صحبت اور بازو کس کا؟ لیکن چمن سجایا ہے نا، 23 سال کی مدت نبوت میں نے چمن سجایا ہے، طرح طرح کے چمن میں پھول اگے ہیں، میرے دیوانوں کے خون بہے ہیں۔ کوئی پھول صدیقیت کی شکل میں، کوئی فاروقیت کی شکل میں، تو کوئی کسی شکل میں، کہتے جائیے کہیں میں آ جاؤں، ادھر مرجھا نہ جائے، کسی کلی پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال دے، کسی ظالم کی
جرأت ظالمانہ ادھر نہ متوجہ ہو جائے۔ فرشتے نے اوپر جا کر کے یہی درد سنایا۔ اللہ نے کہا، گھبرائیے نہیں، بہت جلدی بات پوری کروں گا۔ اللہ نے کہا فرشتہ جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا، یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ فرشتہ سے پھر یہ بھی کہا گیا کہ پھولوں کی بات کرتے ہوں، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ ایک قاسم نانوتوی کھڑا ہوتا، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک ابو حنیفہ کھڑا ہوتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ بس دو ہی نام ابھی رہنے دیجئے، اور اس سے پہلے کہہ لیجئے ایک صدیق اکبر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے نبی مصطفیٰ کے چمن کی کوئی پتی کوئی پتا مرجھا جائے؟ توڑنے کی تو دور کی بات، کوئی ظالم ہاتھ بڑھائے تو پنجے توڑ دیے جائیں گے، آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ یہ جب باتیں پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ بس اب میں قریب آتا ہوں۔ آج جو اجلاس اس سرزمین پر یہاں کے باشندوں نے، ایمان کی حرارت محسوس کرنے والوں نے جو منعقد کیا ہے، در حقیقت اسی غیرت صدیقیہ کا ایک پرتو ہے، اسی کی ایک نئی شکل ہے جو 2025 میں نظر آ رہی۔ سورہ والضحیٰ سے کیسے میں نے جوڑا، کیسے جوڑا؟ چند دن علماء بیٹھے ہوئے، چند دن قرآن نہیں آیا، جبریل نہیں آئے قرآن لے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتظار تھا، کافروں کو پتہ چل گیا کہ آج کل نہیں آ رہے، تو ان کو خوشی ہوئی کہ شاید اوپر سے کنیکشن ختم ہو رہا ہے۔ یہ خبیثوں کی صفت ہوتی، جب دو میاں بیوی میں، دو بھائیوں میں کنیکشن ذرا ٹوٹنے لگے تو ہمیں خوشی ہوتی۔ خیر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو سمجھ جاؤ یہ کون سی خوشی ہے اور کدھر سے آئی ہے۔ ارے دارالقضاؤں کی ضرورت کیا ہے وہ سب پس منظر میں بتا رہا ہوں، بعد میں آپ خود اینٹیں رکھ کے دیوار کھڑی کر لینا، لگے تو اپنا مسالہ ملا لینا۔ ارے اسی لیے ہے کہ لڑنے والے تو کم گرم ہوتے ہیں، لڑانے والے زیادہ ہی گرمی دکھاتے، دونوں طرف سے بگاڑنے والے۔ خیر خبیثوں کو، ابو جہل کو، ابو جہلیوں کو، اور کس کو پتہ چلا کہ آج کل جبریل کی آمد نہیں ہو رہی ہے، شاید اب وہاں سے کنیکشن ختم ہو رہا ہے، تو ہم ہی ہیں۔ تھوڑی سی ایک روایت کے مطابق 18 دن کی تاخیر ہوئی تھی۔ جب یہ خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ خوشی منائی جا رہی ہے، تو آپ کو اور بھی غم ہو گیا۔ غم تو تھا ہی نہ آنے کا، اب ان کی خوشی کا ایک غم ہو گیا۔ ماشاءاللہ مجمع سن رہا ہے، یہ حب نبی کی پہچان ہے جی، ڈبل غم ہو گیا، اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی کہ میری کمزوریوں پر، ناکامیوں پر میرا دشمن باخبر ہو جائے تو مجھے ذلت زیادہ محسوس ہوتی۔ بچہ گرتا ہے باہر اکیلا گھر میں چلا جاتا ہے، اور اگر دیکھ لے کہ اماں نے دیکھ لیا، بھیا نے دیکھ لیا، تو رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ درد نہیں بڑھ گیا مولانا؟ درد تو وہی ہے، ذلت کا احساس ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی مانگی ہے، اللہم لا تشمت بی الاعداء، یا اللہ میرے دشمن کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دینا، جلدی واپس آئیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اللہ کو دیکھا نہ گیا۔ واقعی اگر محبوب ہے جی کوئی آپ کا، کہہ دوں جھگڑوں کی بات ہے تو اگر محبوبہ ہے، کون وہ سڑک چھاپ نہیں گھر والی، کون؟ گھر والی واقعی اگر ہے، اس کی کسی دن کی ہنسی میں ایک تسبیح کے برابر بھی فرق پڑ جائے
تو آپ کو مکمل اچھی نیند نہیں آنی چاہیے، مگر آج حال یہ ہے کہ آپ خود اس کی نیند اجیرن کر کے اجاڑ کر کے تو اکیلے کمبل میں آرام فرما رہے اے سی کے روم میں۔ بتاؤ دارالقضاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جی؟ ورنہ پہلے دن حضرت نے کیا کہا تھا، میں نے قبول، ارے دارالقضاؤں کی کیوں ضرورت ہے؟ حضرت نے کیا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مراد نہیں ہے، میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اور بیٹھتا یا جی سنیے، پہلے دن کیا کہتا ہے؟ اگر اس پہلے دن کے معاہدے پر اگر یہ انسان باقی رہے تو اللہ کی قسم کچھ ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن انسان کی فطرت بھی اللہ نے ایسی مٹی سے بنائی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے ہی والی ہے۔ حضرت جب اللہ نے فرشتوں سے اپنا پلان ظاہر کیا کہ ایک مخلوق بناؤں گا انسان، تو فرشتوں نے فوراً کہہ دیا کہ پھر تو دارالقضا بھی بنانا پڑے گا۔ کیا کہا تھا؟ انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ساتھ دیجئے، حافظ ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، ایک مخلوق بناؤں گا۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو نئی مخلوق آئے گی نا وہ لڑے گی۔ کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بنانا ہے تو ان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ تو لڑیں گے، ان کے تو جھگڑے ہوں گے، عدالتیں ان سے آباد ہوں گی، بنانا ہے خلیفہ ہم کو بنائیے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے کہا مجھے تو وہی پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں۔ آپ بھی تو کہتے ہو نا، خالہ نے کہا وہاں شادی مت کرنا، وہاں مت کرنا، لیکن نوجوان کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، مجھ کو تو وہ پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں۔ اللہ نے کہا ہمارے سارے کالے پن کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اگر محسوس کر لیا تھا تو کیا اللہ نے محسوس نہیں کیا تھا؟ اللہ نے نہیں جانا تھا؟ وہ خبیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علام الغیوب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے کہا خلیفہ اسی کو بناؤں گا، یہ لڑائیں گے اور پھر میں دیکھوں گا اور پھر ان کو سلجھاؤں گا، پھر ملاؤں گا، پھر ان کی محبتوں کا نیا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ ہے پورا نظام۔ بہرحال بات ابھی والضحیٰ سے چل رہی، جلدی سے وہاں بھی پہنچ کر سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہنس رہے ہیں، اللہ کو کب اچھا لگے گا کہ کوئی نبی پر ہنسے اور میرے نبی کا دل دکھے، تو اللہ نے اس موقع پر ہتھوڑا آمیز غیروں کے حق میں، مسکرانے والوں کے حق میں آیتیں اتاری، 2 بڑے ہتھوڑے، اور ہمارے لیے وہ پھول تھے جی، کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور قسم ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے والی رات کی۔ یہ دونوں کا تذکرہ کیا، ابھی ہتھوڑا پن اس کا بعد میں تھوڑا بتاتے جی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ کون بیوقوف کہتا ہے کہ جبریل نہیں آئے تو رب نے چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اگلا دسترخوان آئے گا تو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اچھی بریانی کے لیے کچھ ٹائم تو لگتا ہی ہے نا، نہیں جاتے جی۔ وَلَلْآخِرَةُ، اس کے بعد جو بات کہی اس میں یہ دارالقضا ہے اور آج کا مجمع ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ وہ دے گا، کیا دے گا؟ کچھ گول مول ہے، وہ دے گا کہ پیغمبر آپ خوش ہو جائیں گے۔ مفعول جب محذوف ہو، کوئی چیز محذوف ہو تو بلاغت کہتی ہے کہ وہ عموم کا معنی، توسیع کا معنی ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ دے گا، ڈھیر سارا، ہر میدان اور مجال میں وہ شکلیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں آپ کے لیے مہیا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہوتے جائیں گے۔ کیا دیں گے وہ پتہ نہیں جی۔ ان ساری خوش کرنے والی چیزوں میں ایک ہے آپ کے دیوانوں کی سب سے بڑی تعداد، آپ کے دیوانوں کی سب سے بڑی جو تعداد آپ کی
امت کی ہوگی اتنی بڑی تعداد کسی کی نہیں ہوگی، اور جتنی مرتب ہوگی، جتنی منضبط ہوگی، جس قدر اس میں جامعیت ہوگی، وہ کسی بھی امت کے اندر یہ خوبیاں نہیں پائی جائیں گی۔ الحمدللہ اسی کے نتیجے میں دین کی حفاظت، جہاں سے بات چلی تھی، گلشن کی ایک ایک کلی کی حفاظت کے لیے، ایک ایک پھول کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک طرف سب سے پہلے حفاظ قرآن کو کھڑا کیا، مفسرین کو کھڑا کیا، محدثین کو کھڑا کیا، فقہاء اور محققین کو کھڑا کیا۔ ایسے پڑھ پڑھ کے نہ سمجھ میں آئے تو دارالقضاؤں میں قاضیوں کو کھڑا کیا، آؤ تمہیں خود سے نہیں سمجھ میں آتا تو ہم سمجھاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ بتاؤ جب ہر جہت سے، اور ایسے مال والوں کو کھڑا کیا، کیا کیا کھڑا کیا جی۔ اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں، نبی کی روح آج خوش ہو رہی ہے آکوٹ والوں سے جی۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر ایک چھوٹی سی تقریر کی، لیکن نبی کو ایسا خوش کر دیا۔ نبی نے مشورہ کیا کہ آ گئے ہیں کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے جو کہا ہے وہ کیجئے، انزل ما امرک اللہ، آپ نافذ کیجئے۔ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل کی طرح ہم جواب دینے والے نہیں کہ موسیٰ تم اکیلے جاؤ، ہم تو نحن نقاتل، ہم نحن معک نقاتل عن یمینک وعن شمالک، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جدھر سے بھی کچھ ہوا ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ ایسی دیوانہ وار تقریر پر، جانثارانہ تقریر پر میرے نبی نے وہ تبسم ظاہر فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کاش آج کا مقرر میں رہا ہوتا، یہ تقریر میری ہوئی ہوتی، تو کاش آج دوسری زمینیں کہہ رہی ہوں گی کہ کاش یہ پروگرام میری پشت پر ہوا ہوتا۔ کیوں بھائی، کچھ حقیقت سے دور تو نہیں بول رہا جی۔ اور خبر تو اب یہاں تک تو بات ابھی اس کو چھوڑتا ہوں، اسی کو کہا، میں نے کہا 2 ہتھوڑا وہ بھی ذرا بتا دوں، وہ مسلم پرسنل اللہ کی خدمات کے پس منظر میں میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے بڑی وضاحت تو نہیں کہتا ہوں۔ اللہ نے مضبوط بات کہنے کے لیے 2 قسمیں کھائی، اور قسم ایسی کھائی کہ اگر ہوشیار ہو تو بغیر آگے بولے ابتدا ہی میں سمجھ جائے کہ بات کیا۔ کیوں بھائی، خطبے ہی سے نہیں سمجھ جاتے کہ حضرت کا موضوع کیا، بلکہ اندازے خطبہ سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جوشیلا مقرر ہے، اور کسی کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شاید صبح کی قرات ادا کرے گا، الگ الگ ہے جی۔ اب سنیے، والضحیٰ، قسم ہے صبح کے 9-10 بجے والے دن کی، اور رات 2:30 بجے والی رات کی، 1-2 بجے والی رات کی قسم، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ایسی کیسی قسم کھائی بھائی؟ بات یہ ہے کہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوشی ان کی کیا تھی، اب محمد کا رشتہ اوپر سے چھوٹ رہا ہے، ختم، دفن ہو جائیں گے، چند لوگ جن کو ماننے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا 9 بجے کا دن، سورج جب نکلتا ہے تو کبھی دیکھا ہے کہ فوراً 15 منٹ میں کبھی غروب ہو گیا؟ ارے جب تک کہ وہ اپنی پوری کرنیں بکھیر نہ لے، جب تک ساری گرمیاں دکھا نہ لے، جب تک ساری تابانیاں اس کا جلوہ، اس کا مظاہرہ کر نہ لے، جب تک یہ سورج غروب ہونے والا نہیں ہے، اور رات بھی جب تک اپنی ساری سرگرمیاں نہ دکھا لے، جب تک صبح نہیں ہونے والی، یعنی دن شروع ہو کر کبھی ناتمام غروب نہیں ہوتا، رات شروع ہو کر کبھی ناتمام منزل پر پہنچ کر صبح نہیں ہونے دیتی۔ یاد رکھو، یہ قسم بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ دین ہے کہ جب شروع ہو چکا غار حرا سے، تو جب تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا، اس وقت تک کبھی یہ غروب کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کب ہوگا؟ جب آفتاب کو بنانے والے نے آفتاب کو غروب کرنا چاہا تو شریعت کو بنانے والا جب چاہے گا کہ اب دھرتی پر اللہ کا نام نہ رہے، اسی وقت یہ دن، یہ ساعت، یہ گھڑی وجود میں آئے گی۔ اس سے پہلے یہ چیز وجود میں آنے والی نہیں۔ پھر اس کا تحفظ کون کرے گا؟ تنظیمیں کریں گی، کہہ لو مسلم پرسنل لا اور فلاں اور فلاں، جی تنظیمیں کریں گے، افراد کریں گے، رجال کریں گے۔ اللہ امت کی ان تنظیموں کو، ان اداروں کو، ان سرگرمیوں کو ہر بری نظر سے اللہ ان کی حفاظت فرماوے۔ اگلی بات میں کہتا ہوں، ہو گیا اپنے جی، اگلی بات جو میں کہنا چاہتا تھا عنوان لگا کے چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت کی نزاکت وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دو جھگڑ کے آئیں گے، جیسے مفتی اشفاق صاحب نے، مولانا تبریز صاحب، ان دونوں حضرات نے ابھی بات اٹھائی تھی، کیسے دونوں کو کیسے منایا جائے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ اگر آج رات بھر غور کریں تو صبح میں یہی رزلٹ لکھیں گے جو میں بتا کے اٹھ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کے دل دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ دو چیزیں۔ کیا چیزیں؟ سب سے بڑی طاقت، آپ کہہ رہے تھے نہ نہ نہ، لیکن کہہ دیا، ہاں دو طاقت ہے۔ ایک تو علم ہے، علم کی طاقت۔ بلی جانتی ہے کہ دودھ میں کچھ ہے، اس لیے گرم ہے پھر بھی منہ ڈال دیتی، اور جانتی ہے پھر بھی ڈنڈے کھا لیتی۔ اس نے سکھایا کہ علم بھی کوئی چیز، اور یہی علم ہے اقرا بسم ربک کے ذریعے سے پورا نظام بدل گیا۔ اور دوسری چیز غیرت ہے۔ جب غیرت آپ کی جاگ جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے، تو آپ کی غیرت جب جاگ جائے گی کہ اسلامی قانون کے ہوتے ہوئے میں عدالتوں کا رخ کروں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم یہ دو چیزیں جب وجود میں آ جائیں گی، آپ سمجھ لیجیے دارالقضاء کے فیصلوں کا نفاذ مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔